पाकिस्तान में गूगल का दफ्तर खुल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। गूगल के वक्त से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफर का आगाज है। गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौके हैं। नायब सदर गूगल विल्सन ने कहा, पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए मजीद इक़दामात की जरूरत है। गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाह है। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर उज़्मा खान और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन न्याजी बानी से मिलने अडियाला जेल गईं। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराए का कहना है, अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन न्याजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया, भाई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। इससे पहले बुशरा बीबी से फैमिली को मिलवाया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा और भाभी मेहरुन्निसा ने मुलाकात की। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली में शहीद मेजर एहसान के घर आमद। अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वजीर दाखिला ने शहीद के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। मेजर एहसान के बच्चों को दिलासा दिया और शफकत का इजहार किया। और बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर। सलमान आगा कप्तानी करेंगे। कोच सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शान मसूद मुकम्मल फिट, मैच खेलेंगे। बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में उंगली पर गेंद लगने के बाद जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन दहानी कराता हूँ, अदालती फैसले पर मिन्नो-अन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके हैं। हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दामात करने चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदेही करना होगी। मुअस्सर डायलॉग हो तो जरूर वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम ने बहुत पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, अपोजिशन से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वजीर आजम के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का गैर मुल्की डॉक्टर से भी चेकअप कराने पर गौर। हुकूमती ज़राए का कहना है, बानी की फैमिली अगर मुतमईन न हुई तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत। बानी पीटीआई को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मरीज को इलाज की जरूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। बानी पीटीआई बीमार हैं तो अल्लाह इन्हें सेहत दे। अदालत हुक्म ना होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और आवाम को करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके। दानिस्ता इश्तियाल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द अमल मिले। तुर्की की ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी कम करने के लिए ईरान और अमरीका पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया।
کہا اس حوالے سے ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رجب طیب اردوان نے امن کی کوششوں میں انقرہ کی حمایت اور تعاون کی آمادگی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر کے ایلچی جارڈ کشنر نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ اور وسیع پیمانے پر جاری ہیں، لیکن فریقین اب تک کسی باہمی مفاہمت تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ اور ایرانی حکومت کے مختلف اداروں کے درمیان مذاکرات شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر آبنہ ہرمز کا نقشہ شیئر کیا جس پر نیا امریکی علاقہ درج ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے رد عمل میں کہا ٹرمپ کا آبنہ ہرمز سے متعلق وہم جلد دور ہو جائے گا یا ہم اس وہم کو ختم کر دیں گے۔ آبنہ ہرمز میں ایک اور جہاز پر حملے کا ایک رکن ہلاک۔ برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، انجن روم متاثر ہوا۔ عملے کے دیگر ارکان کو عمانی کوسٹ گارڈ نے باہر نکالا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کا آئل ٹینکر روک لیا۔ امریکی افواج نے 64 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ سینٹ کام کے مطابق 17 اگست کو 3 تجارتی جہازوں کو سفر سے روکا گیا۔ امریکی افواج نے 2 دیگر تجارتی جہازوں کا معائنہ بھی کیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے یو ایس ایس جارج واشنگٹن جلد ابراہم لنکن کی جگہ لے گا۔ ابراہم لنکن 250 سے زائد دنوں سے مشن پر تعینات ہے۔ آپریشن سندور میں شکست کا داغ دھونے کے لیے بھارت کی ڈرامے بازی۔ بھارتی تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور پر جھوٹی اور ڈرامائی ڈاکیومنٹری بنائی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ناکام مہم جوئی میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے بھارتی کانٹینٹ کریٹرز نے ڈرامہ گھڑا۔ جھوٹی ڈاکیومنٹری میں بھارت کی سینئر سیاسی اور فوجی قیادت کو شامل کیا گیا۔ مضحکہ خیز ڈاکیومنٹری ٹریجڈی اور کامیڈی کہلانے کی مستحق ہے۔ بھارت نے حقائق ڈی کلاسیفائی نہیں کیے بلکہ فوجی ناکامی کو کامیاب دکھانے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ بھارت نے مستقبل میں کوئی مہم جوئی کی تو وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بھارت کی بعض گرفتاریوں کو پاکستان سے جوڑنے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھارت کی بدنیتی پر مبنی مہم کا مظہر ہے۔ بھارت اپنے اندرونی سیکیورٹی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے نہیں ہٹا سکتے۔ بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور سزا پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کا ثبوت ہے۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 9 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خفیہ اطلاع پر زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی سلسلے میں آپریشن کیا گیا جس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ سوراب کے حاجکا گاؤں میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ دہشت گردوں سے گولہ بارود، دستی بم اور دیگر تخریبی سامان برآمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشنز پر فورسز کی ستائش، کہا فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے خلاف آپریشنز پوری قوت سے جاری رہیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور اور کراچی میں دھرنے، حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں دھرنے سے خطاب، کہا گزشتہ رات بھی حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا، اس قیمت کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو کل ہڑتال کی کال دیں گے، لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں، حکومت کو ایسے ایڈونچر سے بچنا چاہیے، کوئی ایسے کام نہ کریں کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں، نئے صوبوں کے حوالے سے گریٹر ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ کراچی میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کے خلاف قتل بالسبب کیس میں فرد جرم عائد، ملزمہ کا ویڈیو لنک پر صحت جرم سے انکار، عدالت نے مقدمے کے گواہان کو نوٹس جاری کر دیے۔
استغاثہ کی گواہان کو 3 ستمبر تک پیش کرنے کا حکم۔ ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے روزگار کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم کی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا پالیسی کے تحت اقدامات کے لیے بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہر ماہ ہوگا۔ شہباز شریف سے وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی ملاقات۔ حج کی تیاریوں انتظامات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے عازمین حج کو بہترین سہولتوں کی فراہمی اور مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد النواح میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد کے مدینہ ٹاؤن میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی جاں بحق، 17 سالہ لڑکی زخمی۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ۔ جہلم اور سرائے عالمگیر میں بھی جل تھل ایک، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ جگہ جگہ پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا۔ کھلے گٹر اور خراب سیوریج نظام فوری اور مسلسل خطرے کا باعث ہے۔ متعلقہ بلدیاتی ادارے تمام کھلے مین ہولز کو مناسب طریقے سے ڈھانپ کر محفوظ بنائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کو فوری اور مستقل اقدامات کا حکم۔ کہا عوامی ادارے قانونی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کرنے کے پابند ہیں۔ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکامی انتظامی غفلت تصور کی جائے گی۔ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے اقدامات نمائشی نہیں مستقل ہونے چاہیے۔ کراچی میں وکلاء برادری کا میر رضا کے قتل کے خلاف احتجاج۔ مقتول کے والد میر حسین کی بھی شرکت۔ مظاہرین نے کہا قاتلوں کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میر رضا کو انصاف دلوائے بغیر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ مقتول کے والد نے کہا FIR درج ہو چکی، قاتلوں کو تلاش کیا جائے۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹2.52 اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ سماعت 27 اگست کو ہوگی۔ اضافہ جولائی کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں کا شام میں نئے ایئر بیسز پر حملہ۔ ادلب میں ابو الظہور فوجی ایئر بیس پر 4 فضائی حملے کیے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ حملے میں رنوے اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت 2027 کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں بسنت 12، 13 اور 14 مارچ 2027 کو ہوگی۔ مریم نواز کی اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی بسنت میں شرکت کی دعوت۔